ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ایتھنک ایکسٹریمزم ہے، ایتھنک نیشنلزم ہے۔ اور ہم نے جو کیس سٹڈی ہم لے رہے ہیں وہ تو کافی لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ 16 دسمبر بھی آ رہا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تقسیم بنگال جو ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، ان کو ایتھنک نیشنلزم اور ایتھنک ایکسٹریمزم کے حوالے سے اس پہ بات کریں۔ ایتھنک ایکسٹریمزم موسٹلی لوگ صرف اور صرف ریلیجن سے اور پھر موجودہ اس صدی میں اسلام کے ساتھ اس کو بہت زیادہ جوڑا گیا ہے، خاص طور پر 9/11 کے بعد۔ لیکن ایکسٹریمزم صرف کسی بھی ریلیجن، مذہب یا اس طرح یا صرف اسلام کے ساتھ منسلک کرنا یہ ایک ظلم ہوگا، ہم انٹلیکچولی بھی اور سوشلی بھی۔ ایکسٹریمزم کسی کی سوچ میں بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹریمزم کرسچینٹی میں بھی ہو سکتی ہے، ہندوازم میں بھی ہو سکتا ہے، جو آپ ہندوتوا اور آج کل انڈیا میں جو مودی ریجیم کی ایکسٹریمزم انڈیا میں اسپیشلی مسلمانوں کے اگینسٹ، اوروں کے اگینسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسٹریمزم مختلف قسم کے موومنٹس میں بھی ہو سکتا ہے، جس طرح دنیا میں کافی موومنٹس چل رہے ہیں ایکسٹریمزم کے حوالے سے، جو کہ سوشل اپلفٹنگ اور سوشل گرومنگ کے حوالے سے، جس طرح ہومو سیکشولیٹی کو لوگ کس حد تک ایکسٹریمزم پہ لے کے گئے، یا جس طرح رشیا میں 2011 میں ایک ایکسٹریمزم کا وہ ایک سوشل سٹرکچر کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو اس طرح کافی مثالیں ایکسٹریمزم کی ہے ہم دے سکتے ہیں۔ جو ایتھنک ایکسٹریمزم ہے اسپیسیفکلی، اگر ہم تقسیم بنگال کی بات کریں تو اس وقت جو بنگال کا لیڈرشپ تھا اور جو بنگال کے انٹلیکچوئلس تھے اور جو پولیٹیکل لیڈرز تھے، انہوں نے لوگوں کو پرووک کیا ایتھنک نیشنلزم پہ، اور وہ ان کو ہم ایتھنک نیشنلزم کے ساتھ ساتھ ایکسٹریمزم بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایتھنک ایکسٹریمزم تھا۔ اور وہ ایکسٹریمزم صرف اپنے ایک آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے ان کی بھی کچھ باتیں ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی جو جسٹیفائیبل ہوگی، لیکن اپنے حقوق کو مانگنے کا یہ ایک طریقہ کہ آپ ایک ملک کو تقسیم کریں، تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ایکسٹریمزم ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑی ایکسٹریمزم کی ایک کیس سٹڈی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کہیں کہ میں ایز ایکیڈمیشین ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں۔ ریفرنسز اگر میں سب سے بڑا ریفرنس لوں، اور وہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، رشین KGB کا جو ڈیفیکٹر تھا، یوری الیگزینڈروو بیزمینوف، اگر ہم ان کی بات کریں، وہ خود اس پروسیس میں کہہ رہا ہے، آپ ان کی انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں، وہ خود اس پروسیس میں انوالو رہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کس طرح ایکسپلائٹ کیا وہاں کی انٹلیکچوئل لوگوں کو، وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اور ان کی ہم نے آئیڈیالوجیکل سبورژن کی، نظریاتی استحصال ان لوگوں کو ہم نے کیا، ان کو نظریاتی طور پر ہم نے چینج کیا۔ اور انہوں نے یہ بھی اپنی انٹرویوز میں دعویٰ کیا ہے کہ انڈین جو تھے اس وقت، وہ کس طرح انہوں نے ان لوگوں کی جو لیڈرشپ تھی، ان کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی تھی، انٹلیکچوئل لوگ جو تھے، ان کو کس طرح مس گائیڈ کیا، ان کو کس طرح مس لیڈ کیا۔ اور خود وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس پہ کوئی 15-20 سال سے کام کیا کہ ہم بنگال کو پاکستان، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی سپریشن کر سکیں، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ وہ مزید یہ بھی کہتا ہے کہ اس ایکسٹریمزم کو ہم نے اس طرح بھی کیا کہ ہم ان لوگوں کو رشیا میں لے جا کے ان کی باقاعدہ ہم نے سیشنز کروائی، اور ان کو ہم نے ان کی نیشنلزم ان لوگوں میں پرووک کر کے، وہ نیشنلزم ان لوگوں میں ابھار کر کے ان لوگوں کو کنونس کیا۔ اور پھر ہمیں جب پتہ چلا کہ ابھی ان لوگوں کو ہم نے ایک پراپر ایک فورس ہماری بن گئی ہے، جو کہ یہ تو خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم جس کاز کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم جس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری نیشنل کاز ہے، حالانکہ اس طرح نہیں تھا۔ یہ ایک ہم نے ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہم ایک حصہ تھے جو ہم چاہ رہے تھے اس وقت کہ ہم ان کو چینج کریں، اور ان لوگوں کو ہم نے مس گائیڈ کیا، مس لیڈ کیا، اور ان کے سیشنز کروائے، کانفرنسز کروائے، سیمینارز کروائے، کہ پھر ان کو فنڈنگ دی
پھر انڈیا کو انوالو کیا، پھر ہم خود انوالو ہوئے. اس طرح ان لوگوں کو ہم نے انکریج کیا کہ وہ لوگ اٹھیں اور ایتھنک ایکسٹریمزم کو اٹھا کے پاکستان کو جو ہے نا دو لخت میں، یا پاکستان کو جو ہے نا ان کو مشرقی اور مغربی پاکستان کو علیحدہ کر سکے، جو کہ انہوں نے اس مقصد میں 16 دسمبر سقوط ڈاکا ہم جب یاد کرتے ہیں تو وہ جو واقعہ تھا وہ اس وقت واقع پذیر ہوا. ان ساری جو ہم نے ایک واقعہ سنایا، ایک ہسٹری ہم نے سنائی، یہ کس بنیاد پہ ہوا؟ یہ صرف اور صرف ایکسٹریمزم کے بنیاد پہ ہوا. جب بھی ہم ایک ایکسٹریم اوپینین رکھتے ہیں، ایک ایکسٹریم پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے، وہ ہمیشہ جو ہے نا بگاڑ کا سبب بنتی ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارا اسلام بھی اعتدال کی بات کرتا ہے، بلکہ میں اسلام سے ہٹ کر بھی اگر کوئی بھی آپ صاحب عقل اور کوئی بھی صاحب فہم بندے سے اگر آپ کبھی بھی کوئی گفتگو کریں تو وہ ہر لحاظ سے آپ کو اعتدال کی بات کرے گا. جب ہم اعتدال کا دامن کھوتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے نا اس طرح کے مثال آتے ہیں. اور ایکسٹریمزم صرف یہاں پر واقع بزرگ نہیں ہوا، ایتھنک ایکسٹریمزم نے جو کہ ایک یورپین میں جو چند امپائر تھے، چند ممالک تھے، اس کو جو ہے نا 35 40 45 ملکوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اسی ایکسٹریمزم کی، ایتھنک ایکسٹریمزم کے، میں آسٹرین ہوں، میں ہنگیرین ہوں، میں فرینچ ہوں، میں ڈچ ہوں، میں نارویجین ہوں، میں استونین ہوں، میں یہ ہوں، مطلب اس چیزوں پہ آج آپ یورپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی ایتھنک ایکسٹریمزم کے حوالے سے کہ وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا. لیکن وہاں پر گڈ لک یہ تھا کہ اس کے بٹنے کے باوجود انہوں نے ایک پروگریس کی، اور وہ آج کل آپ کے سامنے ایک ڈیولپڈ کنٹریز کے سامنے ہے. لیکن ہم اگر بنگال کی بات کریں تو چونکہ پاکستان کا بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ آپ نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں کامیابی اس سرزمین میں ملتی ہے تو یہ ریاست اسلام اور کلمے کے بنیاد پہ ہوگا. ہم نے کیا کیا کہ اس کے بعد ہم نے اس ریاست میں ایتھنک نیشنلزم، ایتھنک ایکسٹریمزم کی بنیاد رکھی، اور اس ایکسٹریمزم کی بنیاد پہ آج کل آپ آج تک دیکھتے ہیں کہ میں اگر اسپیسیفکلی بنگال کی بات کروں تو پچھلے 2 ہفتے پہلے ان کے منسٹر کا بیان تھا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رکھا جائے، انڈیا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہر پولیٹیکل معاملے میں ہمیں ڈکٹیٹ کرے اور ہمیں جو کہے ہم اس طرح کریں گے. تو اس کا جو نتیجہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. ان کو جو تقسیم کیا اس کا فائدہ کس کو ہوا، اس کا نقصان کس کو ہوا. تو یہ ایتھنک ایکسٹریمزم کو آج کل ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف بلوچستان میں ہم ایتھنک ایکسٹریمزم کو دیکھتے ہیں، اس طرح پاکستان کے اور علاقوں میں ہم ایتھنک ایکسٹریمزم کو دیکھتے ہیں. جو ایتھنیسٹی، کیونکہ اسلام نے ایتھنیسٹی کا درس نہیں دیا، اقبال نے، جناح نے کا جو ویژن تھا اس پاکستان کا وہ امت مسلمہ کا تھا، نہ کہ وہ ایتھنیسٹی پہ بیس اس ملک کو بنا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پہ بنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی ویژن کو، اسی مشن کو، اسی آئیڈیالوجی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے ہمارے، اور ہم اسی کو، تبھی ہم ایک پروگریسو نیشن ہوں گے، تبھی ہم ایک پروگریس کی طرف جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک جو بنا، یہ جو قوم تھی، یہ واحد دنیا کی ایک مثالی قوم ہے کہ نیشن پہلے بنی تھی اور ملک اس کے لیے بعد میں وجود آیا تھا. آپ دنیا میں کہیں بھی جا کے دیکھیں تو یہ مثال آپ کو نہیں ملے گی. ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پہلے ایک لینڈ ایکوائر کیا اور پھر ایک انہوں نے نیشن بنائی. تو یہ نیشن خاص نیشن ہے، یہ کوئی عام قوم نہیں، کوئی عام نیشن نہیں جس طرح اور ریاستیں وجود میں آئی ہیں. یہ ایک خاص اور اللہ کی رحم اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو وعدہ کیا، اس وعدے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ریاست دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ریاست کی جو بنیادی اصول جو ہے وہ جو ہمیں جناح نے دیے، جناح ویژن سے ہمیں ملتے ہیں، اقبال کے ویژن سے ہمیں ملتے ہیں، یا ایک اور نام جو کہ ہم اکثر لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، علامہ اسد کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ انہوں نے اس ملک کے حوالے سے کیا سوچا اور کیا لکھا. تو ہمارے جو بزرگوں نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ویژن رکھا تھا، ہمیں چاہیے اس ویژن کو ساتھ لے کے چلے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں گھروں میں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں معاشرے میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے چھوٹوں ہمارے بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، ہم اس کو درگزر کرتے ہیں. اور یہ ملک، اس کے لیے ہم اگر خیر خواہی کا نہیں سوچیں گے، اس ملک کے لیے ہم اگر پروگریسو اور پازیٹیو تھنکنگ نہیں کریں گے تو یقین مانیے کوئی امریکہ سے، یورپ سے
انڈیا سے یا ملک کی دنیا کی کسی اور جگہ سے کوئی بندہ نہیں آئے گا. یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کے ہیں, اور ہمیں ہی اس ملک کے بارے میں, ان کے حال مستقبل کے بارے میں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے سقوط ڈھاکہ کی, سقوط ڈھاکہ تو ہوا, وہ چاہے ہم اس پہ یقین کریں یا نہ کریں, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ بنگال جس کے لیے, وہ ملک جس کے لیے, وہ پاکستان جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, ہماری لیڈرشپ نے, عام عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی, وہ اس قربانیوں کے باوجود ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا, اور وہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی, بلکہ میں تو گناہ کہوں گا, ہم سے وہ گناہ سرزد ہوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو لے کر سر پیٹنا ابھی تک شروع کر دیں کہ وہ کیا ہوا, جو ہوا سو گزر گیا. وہ بھی وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں, یہاں بھی مسلمان رہتے ہیں, وہی بھی اس امت کے لوگ رہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے میں سے ہیں, یہاں بھی وہی امت رہتی ہے. تو ہم اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات کو اچھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ہم اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ایک ہمارا برادر ملک ہے. بنگالی بھی ہمارے بھائی ہیں, فلسطینی بھی ہمارے بھائی ہیں, عرب ورلڈ بھی ہمارا بھائی ہے, جہاں دنیا میں جس کونے مسلمان رہ رہا ہے وہ ہمارے بھائی ہیں. تو ہمارے فورن پالیسی ہمیشہ یہ رہی اور ہے بھی, اور ہونی بھی یہی چاہیے, پروگریسو ٹورڈز دی فرینڈشپس ود بنگالیز. ان کے ساتھ جو ہے نا ہماری ایک برادرانہ تعلق ہونے چاہیے. ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان میں ہمیں اپنی آخر حد تک ممکن کوشش کرنی چاہیے. ہماری فورن پالیسی کی ڈٹرمنٹس میں پرماننٹ ڈٹرمنٹس یہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, اور صرف اچھے نہ ہوں, ان میں دن بدن بہتری آئے, اور جہاں پر ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم وہاں پر ان کو اپنی استطاعت سے زیادہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان کا ویژن بھی یہی ہے, ہمارا ویژن بھی یہی ہے. عام پاکستان میں جب بھی ہم پروفیسر آپس میں بیٹھتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے ڈسکشن کرتے ہیں, تو تقریباً یہی, کبھی بھی تقسیم تو آپ نے ایک کاغذی نقشے پہ کر دی, لیکن دلوں کو ابھی تک تقسیم نہیں کیا گیا. لوگوں کی جو دلوں میں ان کے لیے ایک پیار اور محبت ہے. مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہمارے یونیورسٹی میں بنگال سے, بنگلہ دیش سے بھی بہت اسٹوڈنٹ آ کے پڑھتے تھے, میرے رومیٹس بھی رہے ہیں. مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا, آپ یقین جانیے, مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ بنگال کوئی دوسرے ملک ہے جس کی ساورنٹی الگ ہے, جس کا کنسٹیٹیوشن الگ ہے, جو ایک بالکل الگ خطہ ہے یا جو بھی ہے. مجھے یہی محسوس ہوا جیسے کہ میرے ساتھ پاکستان کا دوسرا جو میرا دوست, ایک شہری جو ہے نا میرے ساتھ رہتا ہے, اور میں جس یونیورسٹی میں تھا اس میں اور بین الاقوامی اداروں سے بھی لوگ, باہر سے بھی لوگ تھے, لیکن ان سے پھر بھی جب ہم اور ملکوں کے لوگوں سے, اور اب کبھی بھی کانفرنسز میں جاتا ہوں, لیکن ان لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں یہی فیل ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے خطے سے ہیں یا ہم انہی کے ملک سے ہیں. تو ہمیں اسی سوچ کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے, اسی روایات کو, اسی روش کو ہمیں اپنانا چاہیے, اور اسی پہ مزید کام بھی کرنا چاہیے. اسی پہ ہمارے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارے پروفیسرز کا ریسرچ, گورنمنٹ اس پہ ریسرچ پروجیکٹس, اور ہمارے گورنمنٹ کولیبریٹو اور یونیورسٹیاں کولیبریٹو ایفرٹس کر کے ایک کولیبریٹو پروجیکٹ ڈیزائن کر کے اسی چیزوں پہ ہمیں آگے کام کرنا چاہیے.